السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 18 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فالق پھاڑنے والا ہے، حبی دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو۔ فالقو فائل ہے، ٹھیک ہے نا، فائل ان کے وزن پر ہے فالقو، یہاں پہ مضاف بن کر آیا ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مخرجو اور نکالنے والا ہے، یہ بھی فائل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب 3 حرفی سے زیادہ ہوگا نا فائل، تو پھر اس کو بنانے کے لیے میم مضموم لگاتے ہیں۔ یہ بھی فائل ہے اور یہ بھی فائل ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ 3 حرفی ہوگا نا تو فائل ان کے وزن پر بنتا ہے فائل، جب 3 حرفی سے زیادہ ہو تو پھر اس کا میم مضموم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میم پیش والا لگاتے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا بھی پھاڑنے والا اور اس کا نکالنے والا، یہ دونوں فائل آپ نے کرنے ہیں، اور یہ فعل ہے، اس کا ہم نکالنے والا نہیں کریں گے، اس کا ہم نکالتا ہے کریں گے ترجمہ، ٹھیک ہے، یا آپ نے ذہن میں رکھ کے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ مخرجو نکالنے والا ہے، میتی مردہ کا، من الحی زندہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ جو آپ رکوع پڑھنے لگے ہیں نا سارا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات، وہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتی ہے، اس میں سے نازک سی کونپل نکالتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی چھوٹا سا نیا پودا اگتا ہے نا، تو کتنا وہ نازک و باریک ہوتا ہے، تو کس طرح سے وہ دانے کو یا گٹھلی کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، پھر زمین کو پھاڑتا ہے اور باہر آتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کاریگری واضح نہیں ہوتی کہ اتنا نرم و نازک پودا کیسے اس کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی دوسری مثال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات جو زندہ کو مردہ سے، وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈا ہوتا ہے مرغی کا، وہ کون سا حرکت کرتا ہے یا بات کرتا ہے، بولتا ہے نا، وہ تو حرکت بھی نہیں کرتا، تو ایک طرح وہ مردہ ہی ہوتا ہے، سائنس کے حساب سے وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کیسے چوزا نکالتے ہیں نا، تو یہ تو ایک ظاہری مثال ہے۔ ایک باطنی مثال بھی ہے، جو کافر ہے نا وہ بھی اللہ کے نزدیک مردے ہی کی مانند ہے۔ تو والدین تو کافر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ مومن ہوتی ہے نا، تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سے تشبیہ دی ہے۔ تو ظاہری مثال بھی ہے اور باطنی مثال بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کیوں کر یا کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سارا بتایا نا کہ وہ ذات جو یہ کام کرتی ہے، یعنی دانے اور گٹھلی سے پودے کو نکالتی ہے، پھر زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے جو ذات نکالتی ہے، تو وہی اللہ ہے۔ پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تمہیں کہاں سے غلطی لگتی ہے۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا صبح کا، یعنی صبح کو پھاڑنا کیا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے صبح نکلتی ہے نا، تو کون اس کو نکالتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور بنایا اس نے رات کو سکون اور سورج اور چاند کو حساب، یعنی رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ رات کی جو نیند ہوتی ہے نا، یہ سکون کی باعث ہے۔ کیوں بھلا؟ جو خلیے خراب ہو گئے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں اور نئے خلیے بنتے ہیں، یعنی انسان کی ایک طرح سے ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے رات کے وقت نا، تو اس کے سارے وہ خراب خلیے جو ختم ہو گئے ہوتے ہیں ان کو جھاڑا جاتا ہے اور نئے خلیے بنائے جاتے ہیں نا۔ تو یہ رات کی جو نیند ہے نا، یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے روحوں کو قبض کرتے ہیں رات کو سوتے میں، ہے نا، تو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے۔ پھر سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے حساب کا ذریعہ بنایا۔ کون سا حساب؟ دنوں کا حساب، ہے نا۔ جب چاند کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ سورج نکلا ہے تو دن آ گیا، اب سورج غروب ہوا تو رات آ گئی، اب اگلا دن آ جائے گا جب سورج نکلے گا، تو دنوں کا حساب، مہینوں کا، پھر سالوں کا حساب ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ سورج اور چاند کی بدولت ہی ہوتا ہے نا۔
اور اللہ تعالیٰ نے جس کام میں ان کو لگا دیا اسی کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ذرا بھی نہیں ادھر ادھر ہوتے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، جو ان کا ٹائم اور مقدار ان کا مقرر کیا ہے، ذرا بھی نہیں اس میں غلطی کرتے، ہے نا۔ اس لیے تو ہم کیلنڈر بنا لیتے ہیں، کیلنڈر میں سارا حساب لکھا ہوتا ہے نا کہ اس وقت میں سورج نکلے گا، یہ غروب ہونے کا وقت ہے، تو یہ سارا کیوں بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو مقرر کیا ہوا ہے نا ویسے ہی اپنے مقدار میں گردش کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راہ پاؤ یعنی راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ خشکی کا اندھیرا کون سا ہو سکتا ہے؟ جنگل کا، یعنی ایسے گھنے جنگلات جہاں پہ سورج کی روشنی نہ پہنچ رہی ہو اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ یہاں تو ہمیں گلی محلے کا پتہ ہے نا، یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں محلہ ہے، فلاں شہر ہے، لیکن جہاں جنگل ہوتے ہیں وہ کھلے جنگل ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان بھٹک سکتا ہے کہ اس نے کہیں کس راستے پہ جانا ہے نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح سمندر ہے، سمندر کھلا سمندر ہوتا ہے، جہاں تک دیکھو جہاں تک پانی ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کس طرف جانا ہے، تو پھر ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ پرانے وقتوں میں جب کمپاس بھی نہیں ہوتے تھے تو پھر کیسے سمتیں معلوم کرتے تھے؟ یہ شمال میں شمالی ایک قطبی ستارہ ہوتا ہے شمال میں، وہ ہمیشہ شمال میں ہی رہتا ہے قطبی ستارہ، تو اس کی مدد سے معلوم کرتے تھے کہ جس طرف وہ ستارہ ہوگا نا وہ شمال ہے، اور ہم نے جس طرف جانا ہے مغرب میں جانا ہے یا مشرق میں جانا ہے، جس طرف جانا ہے پھر اب وہ جاتے ہوتے تھے سمتیں معلوم کر کے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی، کھول کر بیان کر دی آیات قوم کے لیے وہ جو جاننے والے ہیں، یعنی جاننے والے لوگوں کے لیے، علم والے لوگوں کے لیے ہم نے کھول کر ساری تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیات۔ ستاروں کا یہاں پہ کام جو ہے نا راستہ معلوم کرنا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کا کام زینت بھی ہے، یعنی یہ آسمان کی سجاوٹ بھی ہے، ہمارا دنیا کا آسمان ستاروں سے خوبصورت لگتا ہے نا، اور اس کے علاوہ شیطانوں کو دور بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے بھی ستارے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا ستاروں کا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات جس نے أَنشَأَكُم تم کو پیدا کیا، مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ایک ہی جان سے، وہ کون سی جان ہے؟ آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، بس ایک مقررہ مقدار ٹھہرنا، وَمُسْتَوْدَعٌ اور سپرد کیا جانا۔ ٹھہرنا ٹھکانا کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں، ایک تو ہے کہ دنیا کی زندگی میں کتنا ٹھہرنا ہے، جتنی اس کی عمر ہے اتنا وہاں پہ ٹھہرنا ہے دنیا میں، تو ایک تو یہ ٹھہرنا ہو گیا، اور سپرد کیا جانا قبر کی طرف سپرد کیا جانا، جس زمین میں اس نے مر کے دفن ہونا ہے نا اس میں سپرد کیا جانا۔ اور دوسری اس کی تفسیر لیتے ہیں، مستقر سے مراد رحم مادر ہے جہاں پہ نطفے کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور مستودع یہ باپ کی صلب ہے جہاں پہ نطفے کو سپرد کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ نطفہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دو تفسیر میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دنیا میں ٹھہرنے کی مقدار اور پھر فوت ہونے کے بعد اس کو کہاں سپرد کیا جانا ہے، دفن کیا جانا ہے، اس کی قبر کہاں بننی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ دوسرے یہ کہ ماں کی رحم، اور مستودع سے مراد جو ہے نا باپ کی صلب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دو آپ کو بتا دی ہیں تفسیریں اس کی، آپ نے اتنی ذہن میں رکھنی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی آیات قوم کے لیے وہ سمجھتے ہیں، یعنی سمجھنے غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے ہم نے تفصیل سے کھول کے آیات بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات، انزل جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پس نکالا ہم نے، بھی ساتھ اس کے یعنی اس پانی کے ساتھ، نباتات کلی شیء ہر چیز کی یعنی ہر قسم کی نباتات، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، منہ اسے، خضرا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اسے، حبا متراکبا دانے ترتیب سے جڑے ہوئے، یعنی ایسے اناج جن کے دانے آپس میں ترتیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ساری بیان کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کا پانی نازل فرماتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی زمین میں سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نباتات، مختلف ذائقوں رنگوں والی اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں میں سے، من طَلْعِهَا اس کے شگوفے، کنوان گچھے، دانیتن قریب یا جھکے ہوئے، وجناتن اور باغات، من عناب انگوروں کے، وزیتون اور زیتون، ورمان اور انار، مشتبہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھجوروں میں سے جن کے خوشے، تلیا یا خوشہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نیا چھوٹا سا پھل بن رہا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں چھوٹا سا نیا پھل۔ کنوان ان گچھے کو کہتے ہیں۔ یہ جو کھجوریں ہوتی ہیں نا، یہ گچھوں کی صورت میں لگتی ہیں نا ان کی کھجوریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دانیاتن قریب کو بھی کہتے ہیں، اور قریب لٹکے ہوئے یعنی جھکے ہوئے، ایسے ان کے جو آپ نے کبھی کھجوریں دیکھی ہوں، کھجوروں کا درخت دیکھا ہو تو وہ اوپر لگتا ہے نا، نیچے تو تنا ہی ہوتا ہے، اوپر جا کے کھجوریں لگتی ہیں گچھوں کی صورت میں، نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو انگوروں کے باغات ہوتے ہیں ان میں نشانیاں ہیں، پھر زیتون، پھر انار، یہ سارے جنتی پھل بھی ہیں نا، مشتبہن ملتے جلتے بھی ہیں، وغیرہ متشابہ اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی ایک ہی قسم کا پھل ہوتا ہے، اس کی نسلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب سیب کو دیکھیں کتنی نسلیں ہوتی ہیں، پھر یہ کھجوروں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ کہنے کو تو ہم سب کو کھجوریں ہی کہیں گے نا، لیکن اس کی کتنی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کوئی کسی قسم کی کھجور ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی، پھر انار ہے، یہ کئی قسموں کا ہوتا ہے نا، کندھاری اور بدانہ، پتہ نہیں کون کون سی قسموں کا، آپ آم دیکھیں کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے نا، اس میں اللہ کی کتنی نشانی ہے۔ ان ضرور دیکھو الا ثمرہ، اس کے پھلوں کی طرف، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، یا نہیں اور پکنا اس کا، یعنی دیکھیں اللہ کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان پھلوں کو پکاتا ہے، یعنی کتنی مقدار میں ان پھلوں کو میٹھا ہونے کے لیے روشنی یا چاہیے یا گرمی چاہیے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کو پہنچاتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تمہاری ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنائے، یعنی کافروں نے بنائے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، جن وخلقہم اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ جنوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ وخرقوا اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو اس کے یعنی اللہ کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے۔ جو یہود و نصارہ ہیں وہ اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں بنایا ہوا، نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اس لائق ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہو، ہے نا۔ تو یہ شریک جنوں کو کیسے بنایا ہوا تھا؟ یا تو یہ جو بت ہے نا، یہ شیطانوں یعنی جنوں کے کہنے پہ ہی بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو شیطانوں کی اطاعت میں ہی ان بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ انہوں نے شریک جنوں کو بنایا ہوا تھا۔ سبحانہ ہوں، وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے، وتعالی اور بلند ہے، اما اسے جو یصفون وہ جو بیان کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، نہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں بناتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں جو بھی غلط باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان سب باتوں سے بہت بلند ہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔